اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا ابن آدم ارکع لی 4 رکعات من اول نہار اکفیک آخرہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابن آدم کہ تم دن کے شروع حصے میں 4 رکعت ادا کر لو، میں آپ کے لیے پورے دن کے لیے کافی ہو جاؤں گا. آپ کی مشکلات، پریشانی، کاروبار، جتنے بھی مصائب ہیں ان سب کی طرف سے آپ کے لیے کافی ہو جاؤں گا. کیا کرنے؟ صرف 4 رکعت نماز پڑھنے ہیں. اب اگر 4 رکعت نماز دن کی شروع حصہ سے اگر فجر کی نماز لیا جائے، 2 فرض 2 سنت، یا اگر اس کے علاوہ ضحیٰ اور چاش کی نماز لیا جائے، تو اگر دن شروع ہو جاتے ہیں سورج نکلنے کے بعد تو پھر یہ چاش کی نماز ہے اور ضحیٰ کی نماز ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ جو آدمی چاش کی نماز یا ضحیٰ کی نماز 4 رکعت ادا کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے لیے پورے کاموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. کوئی بھی مشکلات ہو، کوئی بھی تنگی ہو، اس کے لیے اللہ رب العالمین آسان کر دیتے ہیں. یعنی حل کیا ہے تمام مشکلات کا؟ اللہ رب العالمین کا ایک ہی وعدہ ہے کہ تم 4 رکعت نماز دن کے شروع حصے میں ادا کر لو، سارے دن کے لیے میں آپ کے لیے کافی ہو جاؤں گا. لیکن ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتے کہ ہم فجر کے فوراً بعد یا چاش یا زوال تک ہم 4 رکعت نماز ادا کر لیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرا حدیث ہے یصبح علی سلم ابن آدم صدقہ. فرماتے ہیں کہ ابن آدم ہر صبح جب صبح کرتے ہیں تو اس کے ہر اندام پر، ہر عضو پر صدقہ ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے. ابن آدم کے جسم میں 360 جوڑ ہے، ہر جوڑ پر صدقہ ہے. اگر ہم 1 روپیہ پہ 1 جوڑ کے بدلے میں دے دیں گے تو 360 روپے بن جائے گا. یعنی دین میں ہمیں پیسے دینا پڑے گا تو 360 روپے دینے پڑیں گے. لیکن اگر ہم یہ 4 رکعت پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ ان سب کی طرف سے کافی ہوگا. تو فرمایا کہ یصبح علی کل سلم ابن آدم صدقہ، ابن آدم کے ہر عضو پر صدقہ ہے. صدقہ کیا ہے؟ کسی کو سلام کرنا صدقہ ہے، کسی کو امر بالمعروف کا حکم دینا صدقہ ہے، یہاں تک کہ اپنے بیوی سے ہم بستری کرنا کیا ہے؟ صدقہ ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ بھی صدقہ ہے اپنے بیوی سے ہم بستری کرنا؟ کہا کیا ایک آدمی اپنے شہوت کو غیر محرم میں استعمال کرتے گناہ نہیں ہے؟ کہا گناہ ہے. پھر اپنی بیوی سے کرنا کیا ہے؟ صدقہ ہے اس کے لیے. تو اس لیے ہر جوڑ پر پیسہ دینا تو مشکل ہے ہمارے پاس، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طریقہ بتایا. التحلیل صدقہ والتکبیر صدقہ والتحلیل صدقہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ہر ایک کے بدلے میں انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہوگا. لیکن یہ بھی مشکل ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. کون ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ کلمات دوہرا ہے؟ یہ بھی مشکل ہوتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتے. تو ان سب کی طرف سے پھر فرمایا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، یہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا. امر بالمعروف سے 4 رکعت سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے ان تمام سے کیا ہوگا؟ کافی ہوگا. وَيُجْزِئُ مِن كُلِّ رَكَعَةٍ الضُّحَىٰ. فرمایا ان تمام کی طرف سے چاشت کی 2 نماز کیا ہوگا؟ کافی ہوگا. یعنی سارے اعضاء آزاد ہو جائے گا. صدقہ دے دیا آپ نے، صرف 2 رکعت آپ نے ضحیٰ کا پڑھ لیا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث ہے. اللہ کے رسول جب مکہ فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنا چچزاد بھائی کے گھر چلا گیا. وہاں پہ آپ نے 4 رکعت نماز ادا کیا چاشت کے وقت. بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو نماز ادا کیا ہے یہ نماز شکرانہ طور پر تھا. مکہ فتح ہو گیا لیکن بعض کہتے نہیں ہے، یہ چاشت کی نماز ہے. تو اس لحاظ سے جو چاشت کی نماز ہے یہ 2 رکعت بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے، 4 رکعت بھی، اور جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، 8 رکعت ادا کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین آپ کے پورے دن کے لیے کافی ہو جائے گا اور آپ کے ہر عضو پر صدقہ ہوگا. یہ بھی کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا اللہ رب العالمین کی طرف سے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان 2 نمازوں پر اتنا اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ فرماتی تھی اگر میرا ماں باپ بھی زندہ ہو جائے میں ان 2 نمازوں کو نہیں چھوڑوں گی. یعنی اگر کوئی آدمی مجھے کہا ہے کہ تیرے ماں باپ ابو بکر اور رمان رضی اللہ عنہا کو میں زندہ کروں آپ کے سامنے، لیکن میں ان 2 نمازوں کو نہیں چھوڑوں گی. اس پر اتنے اہتمام کرتی تھی. تو اس لیے ہمیں بھی اگر ہم نماز کے فوراً بعد پڑھ نہیں سکتے لیکن آسان طریقہ ہے، نماز کی فوراً بعد مصروفیات زیادہ ہوتے ہیں، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ہم سو جاتے
کم از کم کاروبار کے لیے ہم 10 بجے 9 بجے اٹھ سکتے ہیں نا، اس وقت ہم وضو کر لیں، کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت، اگر ٹائم ہے 4 رکعت اور ٹائم ہے 8 رکعت پڑھ رہے، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین آپ کی پورے دن کے لیے کافی ہو جائے گا، تمام مشکلات، تمام پریشانی حل ہو جائے گا، پھر ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ جس وقت ہم کاروبار کے لیے چلتے ہیں اس وقت ہم 2 رکعت پڑھ لیں، یہ اللہ کے رسول پر بھی سنت ہے اور ہمارے معاملات بھی آسان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔